بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کے اس پہلے قتل کی جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا واقعہ جو صرف دو بھائیوں کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے دل میں حسد اور نفرت کو جگہ دیتا ہے۔ آج ہم قرآن پاک اور اسلامی روایات کی روشنی میں سنیں گے حابیل اور قابیل کی دردناک کہانی۔ کیسے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک ایسا فتنہ پیدا ہوا جس نے انسانی تاریخ کا پہلا خون بہا دیا۔ کیسے ایک بھائی کے دل میں جلن پیدا ہوئی، کیسے شیطان نے اس کے دل کو اندھیروں سے بھر دیا، اور کیسے حسد نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ جب انسان اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے تو شیطان اسے کس حد تک گرا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حابیل اور قابیل کی وہ خوفناک اور سبق آموز کہانی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا اپنی ابتدائی حالت میں تھی، جب زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہی ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایک گہری، سنسان اور پراسرار خاموشی۔ نہ شور تھا، نہ آبادی، نہ تمدن کی چمک دمک، صرف بلند و بالا پہاڑ تھے جو اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ وسیع میدان تھے جہاں ہوا بے مقصد بھٹکتی تھی، اور گہرے دریا تھے جو اپنی فطری روانی میں بہہ رہے تھے۔ آسمان پر بادل کبھی سایہ کرتے اور کبھی ہٹ جاتے، جیسے ابھی وقت نے اپنی مکمل صورت اختیار نہیں کی تھی۔ یہ وہ زمین تھی جس پر ابھی انسان کے قدم بہت کم پڑے تھے، اور اگر کوئی زندگی تھی بھی تو وہ سادگی، فطرت اور سکون کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ لیکن اس خاموش دنیا کے اندر ایک بڑا امتحان جنم لینے والا تھا، ایک ایسا آغاز جو انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس وقت کائنات کے فرشتوں نے تعجب سے عرض کیا کہ کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یوں انسان کی تخلیق کا راز ایک عظیم حکمت کے ساتھ زمین پر ظاہر ہوا۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی انسان آگے چل کر اپنے ہی جیسے انسان کے خون کا سبب بنے گا۔ اس خاموش دنیا میں پہاڑوں کی گونج، ہواؤں کی سرسراہٹ اور دریاؤں کی روانی کے درمیان ایک ایسی کہانی شروع ہونے والی تھی جو قیامت تک انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی صرف آغاز انسانیت کی نہیں تھی بلکہ آزمائش، نفس، حسد اور تقویٰ کے درمیان پہلی جنگ کی ابتدا کی۔ اس خاموش اور نئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام بھی تھیں، اور یوں انسانی زندگی کا عملی آغاز زمین پر ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں نہ بستیاں تھیں، نہ گھر، نہ انسانی آبادی کا نظام، صرف فطرت تھی اور انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر زندگی کا آغاز نہایت سادگی کے ساتھ کیا۔ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے، دعا کرتے اور اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتے۔ زمین کی وسعتیں ان کے لیے نہیں تھیں، مگر ان کے دل ایمان اور صبر سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بڑھانا شروع کیا۔ نسل انسانی کا آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ زمین پر انسانوں کی موجودگی بڑھنے لگی۔ ہر گھر میں نئی زندگی جنم لیتی، ہر لمحہ ایک نئے امتحان کی بنیاد رکھتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت، نیکی اور عدل کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ انہیں بتاتے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ کبھی بھی انسان کو سیدھے راستے پر نہیں دیکھ سکتا، مگر اس کے باوجود انسان کے اندر نفس اور خواہشات کا امتحان شروع ہو چکا تھا، اور یہی وہ بنیاد تھی جہاں سے آنے والے وقت میں ایک ایسا واقعہ جنم لینے والا تھا جو انسانی تاریخ کا سب سے پہلا دردناک باب بننے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ساتھ انسانی نسل بھی بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ ہر بار ایک جوڑا پیدا ہوتا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور یوں زمین پر انسانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ وہ ایک سادہ مگر آزمائشی دور تھا۔ نہ آج کی طرح سہولتیں تھیں، نہ دنیاوی لالچ کا شور۔ لوگ فطرت کے قریب زندگی گزارتے تھے۔ کھانا، رہنا اور زندگی کا ہر عمل سادگی سے جڑا ہوا تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت، اطاعت اور نیکی کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ انہیں سمجھاتے کہ یہ دنیا مستقل نہیں بلکہ ایک امتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اولاد بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں ایک نیا امتحان بھی پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ ہر جوڑے کے درمیان مختلف مزاج، مختلف خواہشات اور مختلف آزمائشیں بھی شامل تھیں۔ مگر اس وقت ابھی انسانیت ابتدائی مرحلے میں تھی، اس لیے دلوں میں سادگی اور معصومیت زیادہ تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وقت آنے والا تھا جہاں ایک ہی گھر کے اندر حسد، مقابلہ اور خواہشات کی پہلی چنگاری بھڑکنے والی تھی، اور یہی چنگاری آگے چل کر ایک ایسے دردناک واقعے میں بدلنے والی تھی جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسی بڑھتی ہوئی انسانی نسل کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل۔ دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑھے تھے، ایک ہی ماں باپ کی تربیت میں بڑے ہوئے تھے، مگر دونوں کے مزاج اور طبیعت میں واضح فرق تھا۔ حابیل ایک نہایت نرم دل، سادہ مزاج اور اللہ سے ڈرنے والا نوجوان تھا۔ وہ اپنی زندگی میں قناعت کو پسند کرتا تھا، کم پر راضی رہتا تھا اور اپنے رب کی اطاعت میں سکون پاتا تھا۔ اس کا دل صاف تھا، اس میں حسد، غرور یا دنیا کی ہرس نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور فطرت کے قریب رہ کر اللہ کی قدرت پر غور کرتا تھا۔ دوسری طرف قابیل ایک محنتی مگر سخت مزاج انسان تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور زمین سے رزق حاصل کرتا تھا، لیکن اس کے اندر انا، ضد اور اپنی رائے کو سب پر فوقیت دینے کا رجحان پایا جاتا تھا۔ وہ اپنی محنت پر فخر کرنے لگا تھا اور دل میں آہستہ آہستہ دوسروں کے لیے مقابلے اور برتری کا جذبہ پیدا ہونے لگا تھا۔ دونوں بھائی بظاہر ایک ہی گھر کا حصہ تھے، مگر اندرونی طور پر ان کی سوچ اور نیتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہی فرق آنے والے وقت میں ایک ایسے بڑے امتحان کا سبب بننے والا تھا جس نے انسانیت کو پہلا دردناک سبق دیا۔ وقت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑی ہو رہی تھی اور گھر کے اندر ایک نیا مرحلہ قریب آ رہا تھا۔ وہ مرحلہ تھا نکاح اور رشتوں کی تقسیم کا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر جوڑے کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے جوڑوں کے بچوں کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کیے جاتے تھے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے۔ اسی اصول کے تحت ایک اہم فیصلہ کیا جانا تھا جس میں حابیل اور قابیل کے حصے میں آنے والے رشتے بھی طے ہونے تھے۔ روایت کے مطابق قابیل اپنی خواہش کے مطابق ایک مخصوص بہن کو اپنے لیے پسند کر چکا تھا، لیکن شریعت الہی کے حکم کے مطابق وہ رشتہ حابیل کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں پہلی بار ذاتی خواہش اور اللہ کے حکم کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا اور دونوں بھائیوں کو بتایا کہ ہر ایک کو اپنے حصے کے مطابق رشتہ قبول کرنا ہوگا، مگر قابیل کے دل میں اس فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے ایک اندرونی بے چینی، ضد اور ناراضگی پیدا ہونے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی خواہش کو کیوں روکا جا رہا ہے، جبکہ حابیل اس فیصلے کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموشی اور اطاعت کے ساتھ قبول کرنے کو تیار تھا۔ یہی وہ نازک لمحہ تھا جہاں ایک معمولی اختلاف گلوں میں بڑھتا ہوا ایک بڑے فتنہ کی بنیاد بننے لگا، اور یہی فتنہ آگے چل کر حسد، غصے اور پھر انسانیت کے پہلے قتل تک جا پہنچنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے دلوں کے اندر چھپی ہوئی آزمائش کھل کر سامنے آنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے کے بعد قابیل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لے لیا۔ وہ بار بار اپنے دل میں سوچتا کہ آخر میری خواہش کیوں رد کر دی گئی، کیوں مجھے وہ چیز نہیں ملی جو میں چاہتا تھا۔ اسی سوچ نے اس کے دل میں آہستہ آہستہ حسد کی آگ روشن کر دی۔ وہ اپنے بھائی حابیل کو دیکھتا تو اس کے دل میں ایک چبھن محسوس ہوتی۔ حالانکہ حابیل نے نہ کوئی زیادتی کی تھی اور نہ ہی کوئی غلطی، مگر قابیل کا نفس اسے یہ باور کرانے لگا کہ حابیل اس سے بہتر ہے، اس لیے اسے وہ مقام مل گیا جو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یہی سوچ شیطان کے وسوسوں کے ساتھ مل کر اس کے دل کو مزید اندھیرا کرتی چلی گئی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ حسد انسان کے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور یہی حال قابیل کے دل کا ہونے لگا تھا۔ اس کے اندر سکون ختم ہوتا جا رہا تھا اور غصہ، ضد اور ناراضگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے بجائے اپنی خواہش کو حق سمجھنے لگا تھا
اور جب انسان اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنی خواہش کو حق سمجھنے لگے تو پھر شیطان اسے بہت آسانی سے اپنے راستے پر لے جاتا ہے۔ یہی وہ نازک موڑ تھا جہاں قابیل کا دل حسد کی آگ میں جلنے لگا تھا، اور یہی آگ آگے چل کر ایک ایسے اندوہناک واقعے میں بدلنے والی تھی جس نے انسانی تاریخ کا پہلا خون بہا دیا۔ اس اختلاف اور دلوں کے بدلتے ہوئے حال کو دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اللہ کے حکم کی طرف بلایا۔ وہ چاہتے تھے کہ فیصلہ جذبات کے بجائے اللہ کی اطاعت اور عدل کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا کہ اصل معیار خواہش نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کے حکم کو قبول کر لے وہی کامیاب ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک فیصلہ فرمایا کہ دونوں اللہ کے لیے اپنی اپنی قربانی پیش کریں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک آزمائش تھی، نہ صرف عمل کی بلکہ نیت اور دل کی پاکیزگی کی بھی۔ حابیل نے اس فیصلے کو دل کی مکمل رضا کے ساتھ قبول کیا کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر یقین رکھتا تھا، مگر قابیل کے دل میں اب بھی ناراضگی اور ضد باقی تھی، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ماننے کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ہدایت دراصل ایک عظیم امتحان کی تیاری تھی، ایک ایسا امتحان جو صرف عمل نہیں بلکہ دل کی نیت کو بھی پرکھنے والا تھا۔ اور یہی امتحان آگے چل کر یہ فیصلہ کرنے والا تھا کہ کون اللہ کے قریب ہے اور کون اپنے نفس کے قریب ہو چکا ہے۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جب دونوں بھائیوں نے اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرنی تھی۔ حابیل نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا۔ اس کے اندر نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی ضد، نہ کوئی دکھاوے کی نیت۔ وہ جانتا تھا کہ اصل قبولیت مال کی مقدار میں نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی میں ہے۔ اس نے اپنے مال میں سے سب سے بہتر، صحت مند اور قیمتی جانور منتخب کیا، ایک خوبصورت بکری یا دمبا جسے وہ خود بھی بہت عزیز سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی رضا اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ قربانی کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا اور پورے اخلاص، عاجزی اور دعا کے ساتھ اسے پیش کیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس وقت کے طریقے کے مطابق آسمان سے ایک نشانی ظاہر ہوتی تھی۔ اگر قربانی قبول ہو جاتی تو آسمانی آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی، اور پھر اللہ کی رضا کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ حابیل کی قربانی میں اخلاص اور تقویٰ تھا، اس لیے اللہ کے حکم سے آسمانی علامت ظاہر ہوئی اور اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ یہ منظر حابیل کے لیے خوشی اور شکر کا سبب تھا، مگر ساتھ ہی ایک نئے امتحان کا آغاز بھی تھا، کیونکہ جہاں ایک طرف اللہ کی رضا ظاہر ہو رہی تھی، وہیں دوسری طرف قابیل کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑکنے والی تھی۔ اب قابیل کی باری تھی، مگر اس کے دل کا حال بالکل مختلف تھا۔ نہ اس میں اخلاص تھا، نہ عاجزی، اور نہ ہی اللہ کی رضا کا حقیقی جذبہ۔ وہ قربانی پیش کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے اندر نیت کی پاکیزگی موجود نہیں تھی۔ اس کے دل میں اب بھی ضد، ناراضگی اور برتری کا احساس تھا۔ اس نے اپنے مال میں سے بہترین چیز منتخب کرنے کے بجائے وہ چیز پیش کی جو کمزور، کم قیمت اور غیر معیاری تھی۔ گویا وہ اللہ کے حضور دینے کے بجائے صرف رسم پوری کر رہا تھا۔ اس کے عمل میں دل کی سچائی نہیں تھی بلکہ ایک مجبوری اور بے دلی شامل تھی۔ وہ قربانی لے کر آیا، مگر اس کے قدموں میں عاجزی نہیں تھی، نہ ہی اس کی دعا میں خلوص تھا۔ یہی غفلت اس کے عمل کو کمزور کر رہی تھی۔ جب دونوں قربانیاں اللہ کے حضور پیش ہوئیں تو فرق واضح ہو گیا۔ ایک طرف حابیل کی خالص نیت تھی اور دوسری طرف قابیل کی بے دلی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حابیل کی قربانی کو قبولیت مل گئی، جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہی لمحہ قابیل کے دل کے اندھیرے کو اور زیادہ گہرا کرنے والا تھا۔ اب وہ فیصلہ ظاہر ہو چکا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور رد کا واضح نشان سامنے آ گیا۔ حابیل کی قربانی کو قبولیت حاصل ہوئی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہو سکی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی تھی کہ اصل معیار مال یا ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی نیت اور تقویٰ ہے۔ حابیل کا اخلاص اس کی کامیابی کا سبب بنا اور قابیل کی بے دلی اس کے نقصان کا باعث بنی۔ مگر اس فیصلے نے جہاں ایک طرف حق کو واضح کیا، وہیں دوسری طرف قابیل کے دل میں آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے اپنے غصے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ یہ سب اس کے ساتھ ناانصافی ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ کا فیصلہ سراسر عدل پر مبنی تھا۔
اس لمحے ایک بھائی کے دل میں حسد نے مکمل جگہ بنا لی اور دوسرا بھائی سکون اور اطاعت کے ساتھ اللہ کی رضا میں مطمئن تھا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی ایک نئے اور خطرناک رخ کی طرف بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ظاہر ہونے کے بعد قابیل کے اندر کا طوفان اور زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ، آنکھوں میں آگ اور دل میں حسد کی تیزی صاف دکھائی دینے لگی۔ وہ خود کو شکست خوردہ محسوس کرنے لگا اور اپنے دل میں بار بار یہ خیال دہرانے لگا کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی تھا، مگر قابیل کا نفس اسے حقیقت قبول کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ حابیل کو دیکھتا تو اس کے دل میں جلن بڑھ جاتی اور اس جلن نے آہستہ آہستہ نفرت کی شکل اختیار کر لی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو کھو رہا تھا اور شیطان اس لمحے کو بھرپور استعمال کر رہا تھا۔ شیطان اسے یہ وسوسے دے رہا تھا کہ تمہیں کم سمجھا گیا ہے، تمہاری قدر نہیں کی گئی اور تمہارا حق چھین لیا گیا ہے۔ یہ وسوسے قابیل کے دل کو مزید تاریکی میں لے جا رہے تھے۔ اب اس کے اندر صرف ناراضگی نہیں رہی تھی بلکہ ایک خطرناک ارادہ جنم لینے لگا تھا۔ وہ سکون جو کبھی اس کے دل میں تھا اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسی آگ نے لے لی تھی جو اسے کسی بڑے اور ناقابل تلافی گناہ کی طرف دھکیل رہی تھی۔ غصے اور حسد کی آگ اب قابیل کے دل کو مکمل طور پر گھیر چکی تھی۔ وہ صرف حسد کرنے والا نہیں رہا تھا بلکہ اس کے اندر ایک خطرناک ارادہ جنم لے چکا تھا۔ جب بھی وہ حابیل کو دیکھتا اس کے دل میں نفرت مزید بڑھ جاتی۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں بلایا۔ ماحول خاموش تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ قابیل کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری وجہ سے مجھے رسوائی ملی ہے، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک ایسے دل کی آواز تھی جو حسد اور شیطان کے وسوسوں میں ڈوب چکا تھا۔ حابیل نے یہ سن کر غصہ نہیں کیا بلکہ صبر اور سکون سے جواب سنا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایمان کی روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لمحے دو راستے واضح ہو چکے تھے، ایک صبر، تقوی اور اللہ کی رضا کا، اور دوسرا حسد، غصے اور شیطان کی پیروی کا، اور قابیل اپنے انجام کی طرف پہلا قدم بڑھا چکا تھا۔ قابیل کی دھمکی سن کر بھی حابیل کے چہرے پر خوف یا غصہ ظاہر نہ ہوا۔ اس کے دل میں اللہ پر یقین اور توکل پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نہایت سکون سے بولا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حابیل نے واضح کیا کہ اس کا مقصد لڑائی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس کی باتوں میں صبر، عاجزی اور تقوی جھلک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ظلم کا جواب ظلم سے دینا انسان کو مزید گناہ میں ڈال دیتا ہے، اسی لیے اس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ صرف متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ حابیل کے الفاظ ایک پاکیزہ دل کی آواز تھے، مگر قابیل کے دل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے اندر کا اندھیرا مزید بڑھ چکا تھا اور وہ اب ایسے راستے پر چل پڑا تھا جہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ قابیل کے دل میں حسد اور غصے کی آگ پہلے ہی بھڑک چکی تھی، مگر اب شیطان نے اس آگ کو اور زیادہ ہوا دینا شروع کر دی۔ وہ اسے مسلسل وسوسے ڈالتا رہا کہ تمہاری بے عزتی ہوئی ہے، تم کمزور نہیں ہو، تمہیں اپنا حق خود لینا ہوگا۔ یہ خیالات بار بار اس کے ذہن میں آتے رہے اور اس کے دل کو بے چین کرتے رہے۔ شیطان اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تم ہمیشہ کے لیے کمتر سمجھے جاؤ گے۔ قابیل ان وسوسوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ اس کا دل حق اور باطل کے درمیان لڑ رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنے نفس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وسوسہ اس کے اندر نفرت کو مزید بڑھا رہا تھا اور حابیل کی طرف اس کی دشمنی کو گہرا کر رہا تھا۔ وہ اب سکون سے محروم ہو چکا تھا، نہ رات کو چین تھا اور نہ دن کو قرار۔ شیطان نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں وہ اپنے فیصلوں پر غور کرنے کے بجائے صرف اپنے غصے کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان اگر اللہ کی پناہ نہ لے تو شیطان اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے جہاں واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور قابیل کے دل کا طوفان مزید شدت اختیار کرتا گیا۔ شیطان کے مسلسل وسوسوں نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اب وہ ہر لمحہ اسی سوچ میں رہتا کہ وہ اپنے دل کا بوجھ کیسے ختم کرے۔
اسی کیفیت میں وہ حابیل کو ایک دن اپنے ساتھ ایک سنسان اور ویران جگہ کی طرف لے گیا۔ وہ جگہ لوگوں کی آبادی سے دور کی، جہاں نہ کسی کی آواز آتی تھی اور نہ ہی کوئی مدد پہنچ سکتی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی، صرف ہوا کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حابیل بے خبر اور مطمئن تھا، اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، مگر قابیل کے دل میں اب صرف ایک ہی خیال تھا جو شیطان نے مضبوط کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور قدم بے چینی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی، وہ لمحہ جب ایک بھائی اپنے ہی بھائی کے ساتھ وہ کرنے والا تھا جو اس سے پہلے انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی اور جہاں ایک بہت بڑا اور دردناک واقعہ جنم لینے والا تھا۔ وہ سنسان جگہ مکمل خاموش تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی انسان، صرف دو بھائی اور ان کے درمیان ایک خوفناک کشمکش۔ حابیل کے چہرے پر اب بھی سکون تھا کیونکہ اس کا دل اللہ پر یقین سے بھرا ہوا تھا، مگر قابیل کے اندر حسد اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شیطان کے وسوسوں نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا۔ اسی لمحے اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کا نفس اسے روکنے کے بجائے مزید بھڑکا رہا تھا۔ حابیل خاموش کھڑا تھا۔ پھر وہ ہولناک لمحہ آیا جب قابیل نے پوری طاقت سے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ ایک چیخ گونجی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ حابیل زمین پر گر چکا تھا اور یوں انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہو گیا۔ زمین پر پہلی بار انسان کا خون بہا تھا، ایسا خون جو انسانیت کے دل پر ہمیشہ کے لیے ایک گہرا زخم بن گیا۔ قابیل چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے آثار تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایسا گناہ کر چکا تھا جس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ جب حابیل زمین پر گرا تو ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ وہ خاموش زمین جس نے کبھی کسی انسان کا خون نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار ایک معصوم جان کے خون سے رنگین ہو گئی۔ حابیل کا بے جان جسم ٹھنڈی مٹی پر پڑا تھا اور اس کے ارد گرد خاموشی مزید بھاری ہو چکی تھی۔ ہوا بھی جیسے رک سی گئی ہو اور وقت بھی ایک لمحے کے لیے تھم گیا ہو۔ قابیل کچھ دیر تک اسی منظر کو دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے آثار تھے۔ وہ بار بار اپنے عمل کو دیکھتا اور سوچتا کہ اب کیا ہوگا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زمین پر پڑا خون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ انسان نے پہلی بار اپنے ہی جیسے انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ صرف ایک جسم کا گرنا نہیں تھا، بلکہ انسانیت کی معصومیت کا پہلا زخم تھا، ایک ایسا زخم جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اب جب حابیل کا بے جان جسم زمین پر پڑا تھا تو قابیل کے دل میں ایک ایسا طوفان اٹھ چکا تھا جس کا اسے پہلے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ چند لمحے پہلے جو غصہ، حسد اور ضد اس کے اندر تھی، وہ اب خوف، پریشانی اور شدید ندامت میں بدل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ سنگین عمل کیا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور ذہن مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا مگر اسے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حابیل کی خاموش لاش اسے بار بار حقیقت کا احساس دلا رہی تھی کہ اب جو ہو چکا ہے وہ کبھی واپس نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا جواب دے گا اور اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، مگر اس وقت اس کے پاس نہ کوئی حل تھا، نہ کوئی رہنمائی۔ وہ اکیلا تھا اور اس کا ضمیر اسے اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی بے چینی اور پریشانی کے عالم میں قابیل ابھی اپنے انجام کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک منظر اس کے سامنے آیا۔ دو کوا آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ زمین پر گرتے، پھر اٹھتے اور ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کوا مر گیا۔ پھر دوسرا کوا خاموشی سے زمین پر اترا، اپنی چونچ اور پنجوں سے مٹی کو کریدنے لگا۔ وہ زمین کھود رہا تھا جیسے کسی کو دفنانے کا طریقہ سکھا رہا ہو۔ قابیل یہ منظر حیرت اور خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ اسے نہیں معلوم کہ اپنے بھائی کے جسم کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ بے بس کھڑا تھا، جیسے علم اور عقل دونوں سے محروم ہو چکا ہو۔ کوا مسلسل زمین کھودتا رہا اور ایک گڑھا تیار کر دیا۔ یہ منظر اس کے لیے ایک واضح نشانی تھا، گویا اللہ تعالیٰ نے اسے دکھا دیا ہو کہ مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ قابیل کے دل میں ایک اور جھٹکا لگا۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا
اور وہ سوچنے لگا کہ وہ کتنا عاجز اور کمزور ہے کہ ایک کوا بھی اسے اس کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ کوا زمین کھود کر خاموشی سے ایک گڑھا بنا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اس مردہ کو اس گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈالنے لگا، جیسے وہ کسی کو دفنانے کا طریقہ واضح طور پر دکھا رہا ہو۔ یہ منظر قابیل کے لیے ایک سخت سبق بن گیا۔ وہ حیرت، شرمندگی اور ندامت کے ملے جلے احساسات کے ساتھ وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میں کتنا عاجز اور کمزور ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اپنے بھائی کے جسم کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لمحے اس کی انا ٹوٹتی محسوس ہوئی اور اس کی خود پسندی خاک میں مل گئی۔ وہ خاموشی سے زمین کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر اب یہ احساس کسی فائدے کا نہیں تھا، کیونکہ جو عمل ہو چکا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ کوا اپنا کام مکمل کر کے خاموشی سے وہاں سے اڑ گیا اور قابیل وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس کے سامنے زمین اس کے ضمیر کی گواہ بن چکی تھی، اور وہ خود اپنی کمزوری اور ندامت کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اب وہ لمحہ آیا جب قابیل کے دل پر ندامت کا بوجھ پوری شدت سے ٹوٹ پڑا۔ وہ زمین کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر اس خاموش جگہ کو جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ کیا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، نہ اسے سکون تھا، نہ قرار، نہ کوئی راستہ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ حابیل کا بے جان جسم اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتا اور اس کے دل کو چیر دیتا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ حسد نے اسے کس گہرائی میں گرا دیا ہے، مگر یہ سمجھ دیر سے آئی تھی۔ وہ خود کو زمین پر مارنے لگا، اپنی بے بسی پر شرمندہ تھا، لیکن اب کوئی چیز واپس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی ندامت اس کے ضمیر کا بوجھ بن چکی تھی، اور وہ اس بوجھ کے ساتھ اکیلا کھڑا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ کے فیصلے سے انکار کرنا اور نفس کی پیروی کرنا انسان کو کس انجام تک لے جاتا ہے، مگر اب پچھتاوے کا وقت گزر چکا تھا۔ اب قابیل شدید ندامت اور بے بسی کے عالم میں وہیں کھڑا تھا۔ زمین پر اس کے بھائی کا بے جان جسم پڑا تھا اور چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے کرے اور کس طرح اس بوجھ سے نجات پائے۔ اسی بے چینی میں اس نے ہچکچاتے ہوئے زمین کھودنا شروع کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل خوف اور شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے عمل کو یاد کرتا اور اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ زمین نرم تھی، اس لیے اس نے ایک گڑھا تیار کیا اور حابیل کے جسم کو اس میں رکھ دیا۔ پھر خاموشی سے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی۔ ہر مٹی کا ذرہ جیسے اس کے دل پر گر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اپنے بھائی کو واپس نہیں لا سکتا اور نہ ہی اپنے کیے ہوئے عمل کو بدل سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر پہلی بار ایک انسان کو دفن کیا گیا، اور یوں انسانیت کو پہلا سبق ملا کہ موت کے بعد جسم کو مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ مگر قابیل کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اس کے اندر صرف ایک گہرا خلا اور ندامت باقی رہ گئی تھی۔ وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا، ایک ایسے بوجھ کے ساتھ جو اس کی پوری زندگی کا حصہ بننے والا تھا۔ یہ واقعہ صرف دو بھائیوں کی کہانی نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک گہرا اور ہمیشہ رہنے والا سبق تھا۔ اس نے واضح کر دیا کہ جب انسان اپنے دل کو حسد، غصے اور ضد کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ شیطان کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ حابیل کا راستہ صبر، تقوی اور اللہ کی رضا کا راستہ تھا، جبکہ قابیل کا راستہ نفس، حسد اور شیطان کی پیروی کا راستہ تھا، اور یہی فرق ان دونوں کے انجام کو ہمیشہ کے لیے جدا کر گیا۔ قرآن مجید اس واقعے کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ انسان سوچے اور سمجھے کہ ایک چھوٹا سا جذبہ بھی اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ کتنا بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ حسد انسان کے اعمال کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور یہی حسد قابیل کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑی ناکامی بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، اور جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ خود کو کھو دیتا ہے۔ یہ تھی حابیل اور قابیل کی وہ دردناک اور سبق آموز کہانی جو انسانیت کے پہلے قتل سے شروع ہو کر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسد، غصہ اور نفس انسان کو کس طرح اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ماضی کی ایک داستان نہیں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔
ہر وہ دل جو حسد سے پاک ہے وہ حابیل کے راستے پر ہے، اور ہر وہ دل جو ضد اور نفس کی پیروی کرتا ہے وہ قابیل کے راستے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں اور دوسروں کی نعمتوں پر خوشی محسوس کریں، نہ کہ حسد، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ آج کی یہ دردناک اور سبق آموز کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن کہانیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ قرآن پاک اور اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار حیرت انگیز اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات موجود ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسا ہی ایمان افروز اور حیران کن واقعہ لے کر آئیں گے جو آپ کے دل کو چھو جائے گا اور آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ سبق دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔